ڈھونڈا میرے نبی، معراج کے دولہ میرے نبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور کا یہ فرمان بھی سنیے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا، اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ کرم نوازیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو، اور ماہ سیام کا استقبالیہ خطبہ دے کے ان کو ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آج یہ خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا، وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریدۃ فیما سواہ، اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریضہ ادا کیا۔ اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيدَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيدَةً فِيمَا سَوَاهُ، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا، وہ ایسا ہے جس طرح اس نے 70 فرائض عطا کیے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو، روزہ دار کو، کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ وکان لہو مثل اجرہ، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا، روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی کمی کے بغیر، اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا اجر دے دیا جائے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب، لیسا کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے، غریب لوگ بھی ہیں، مسکین لوگ بھی ہیں، تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوت اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ من فطر صائما، جو کسی کو افطار کروائے، علی مذقۃ لبن، دودھ کے ایک گھونٹ سے، او تمرۃ، یا ایک کھجور سے، او شربۃ من ماء، یا پانی کے ایک گھونٹ سے۔ لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں اور بڑی فرنیاں شرنیاں ہوں، نہیں، اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کھلا دی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا واشبع صائما، اور جس نے شراب ہو کے کھلایا، اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی، تو اس کا اجر کیا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، حضور فرمایا اللہ اس کو حوض کوثر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی۔ جب جام کوثر مل گیا، جس نے ایک گھونٹ میں پی لیا، اس کو پھر پورا حشر کا دن پیاس نہیں لگے گی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ
فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جس نے اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو نرمی کی، اس سے تھوڑا کام لیا، غفر اللہ لہو وآتقہ من النار، اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، باطن کا تزکیہ ہے، من کا چراغاں ہے، نفس کی سرکوبی ہے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور دوزخ سے ڈھال ہے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار کرتا ہے اور اس کی کرم نوازیاں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کو پورے خشوع و خضوع سے گزارتے ہیں۔ باپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ در یتیم پیدا ہوئے ہیں، 6 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں۔ سیدہ آمنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ میری آخری سانسیں ہیں۔ سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاق وَوَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا۔ خیر، حضور ماں سے لپٹ گئے، امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی۔ تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں ام ایمن کے ساتھ، اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب حضور کو آغوش میں لے کے بڑا روئے، اور ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لیے امڑ آیا، لیکن لوگوں نے 8 سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا۔ آج یہ سہارا بھی چھن گیا تھا۔ پھر چچا کی کفالت میں آئے، پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا، اور اس سال کا نام عام الحزن، دکھوں کا سال رکھا۔ اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ پتھر مارے، گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اجریاں ڈالی، اپنے گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضور کو؟ میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں، لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے۔ انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر دیا اور کہا ان پہ سنگ زنی کرو، اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے، پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے
تو ان کے دو غنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے، پھر سنگ بازی کرتے۔ نالین حضور کے خون سے بھر گئے۔ عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بد دعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان، آسمان سے پتھر اتریں گے، ان کے سر کچل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے۔ اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید پتلی آرزو تھی پتلی کہ گلے حضور ان کے قدس لیے کی بد دعا کریں، پتیاں، انہوں نے بڑا دکھ لیا۔ وہ لب ہائے دور جب صحابہ کا خیال یہ تھا اے لب ابھی قوم حضور کو کی ہدایت دے، زبان کھلے گی اور بد دعا کے یہ لفظ مجھے جانیں گے اور یہ پیس اور دیے کہا جائیں۔ کہ مجھے ان کی نسلوں سے لیکن ایمان جب کی توقع وہ لب کھلے